رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي رواية: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ایک روایت مبارکہ میں تو جو پہلی آیت ہے سورہ انعام کی 8واں پارہ ہے، آیت مبارکہ 125 تلاوت فرمائی، اور ایک روایت مبارکہ میں سورہ زمر کی آیت مبارکہ 22 ہے، 23واں پارہ، یہ تلاوت فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا خلاصہ اور ترجمہ ہے اللہ جل شانہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اس میں اللہ جل شانہ کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھل جانا، شرح صدر ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح. جب بندے کے دل میں نور داخل ہوتا ہے، اس کے دل میں وسعت پیدا، انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے دل میں نور آ جائے، کچھ علامت ہے پتہ چل جائے، وہ نشانی، وہ علامت ارشاد فرمائیے۔ فرمایا: التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. جب دل میں نور آتا ہے، اس دنیا فانی سے دل بھر جاتا ہے، دل سرد ہو جاتا ہے، زیادہ پھر آدمی تگو دو، زیادہ ہاتھ پاؤں اس دنیا کے لیے نہیں مارتا، آخرت کی طرف اس کی توجہ اور دھیان ہو جاتا ہے۔ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دفعتاً، سر پر جو آ پہنچے اجل، اجل موت کو کہتے ہیں، دفعتاً اچانک، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل۔ سبھی اپنی زبان سے دہرائیں، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ صبح کا وقت ہے، یکشنبہ یوم الاحد، اتوار کا دن ہے، 545 ہجری کا زمانہ ہے۔ بغداد شریف میں پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ اپنی مسند رشد و ہدایت پر اپنی خانقاہ شریف میں جلوہ افروز ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سامنے بیٹھا ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا احساس دلاتے ہوئے حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ کب کی بات ہے؟ 545 ہجری، اور اب ہے 1444 ہجری، تقریباً 1000 برس، تقریباً 900 کچھ برس، تقریباً 1000 برس کی بات ہے۔ اور یہ میں نے بغداد پڑھا، بغداد اصل میں تھا باغداد۔ باغداد، داد کا معنی ہوتا ہے انصاف، باغداد جہاں انصاف ملتا ہے،
نوشیروان عادل نے اسے قائم کیا تھا، یہاں کھلی کچہری لگتی تھی اور مظلوم و بے بس و بے کسوں کی داد رسی ہوتی تھی تو باغ داد، پھر کثرت استعمال سے بغداد، اصل میں کیا ہے باغ داد۔ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ سننے والے فکر مند نہ ہو کہ تو بغداد کو بغداد پڑھ کے چلے گئے تو کیسے ان تک ہم پیغام پہنچائیں کہ انہوں نے غلط پڑھا ہے۔ فرمائیے صحیح کیا ہے بغداد۔ اسی طرح دمشق صحیح کیا ہے، دمشق نہیں ہوتا، کیا ہوتا دمشق۔ فرمائیے دال کے نیچے زیر ہے، میم پر زبر ہے، شین ساکن ہے، دمشق۔ تو چنانچہ بغداد شریف ہے۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو آپ علیہ السلام کا پاک ارشاد سنو، جس کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھولا جائے اسے چاہیے اس کو غنیمت سمجھے، وہ نہیں جانتا کب یہ دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، غنیمت سمجھو اپنی زندگی کے دروازے کو، جب تک یہ کھلا ہے ان قریب بند ہو جائے گا۔ غنیمت جانو نیکیوں کے دروازے کھلے ہیں، آج داخل ہو جاؤ، نیکیوں سے اپنا تعارف کراؤ، نیکیوں سے اپنی پہچان بنواؤ، اس سے پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ سکرات نزع کی حالت، جان کنی کا وقت ہوگا، اس وقت میں یہ دروازہ بند۔ غنیمت جانو دعا کے دروازے کو تمہیں آج اللہ نے موقع دیا، خوب مانگو اپنے رب سے اس سے پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ غافل لوگوں بنا لو جو تم توڑ چکے ہو، دھو لو جس کو نجس کر چکے ہو، سنوار لو جس کو بگاڑ چکے ہو، صاف کر لو جس کو گدلا کر چکے ہو، لوٹا دو جس کو تم ظلمن لے چکے ہو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے تمہیں ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دے۔ قیامت کے دن انسان یاد کرے گا مگر وہاں صرف یاد کرنا فائدہ نہیں دے گا، وہاں پشیمانی کا فائدہ نہیں ہوگا، وہاں یاد کرنا مفید نہیں ہوگا۔ آج موت سے پہلے یاد کر لینا بہت بڑا مفید عمل ہے۔ صاحبو شرماؤ حق تعالی شانوں سے، غفلت میں نہ پڑے رہو، تمہارا وقت بیکار جا رہا ہے، تم ایسی چیزوں میں مشغول ہو، ان کو جمع کر رہے ہو جن کو کھا نہ سکو گے۔ یہ کون ارشاد فرما رہے؟ حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ ارشاد فرما رہے ہیں تم آرزویں کرتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکانات جن میں رہ نہ سکو گے، یہ ساری چیزیں تمہیں تمہارے رب سے دور کر رہی ہیں۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا۔ گنج کہتے ہیں خزانے کو، سیم چاندی، زر سونا۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے ہم اپنے عقائد، معاملات، معاشرت، عبادات پہ غور کریں۔ دین کے ان چاروں شعبوں میں کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں غفلتیں ہوئیں، سچے دل سے پھر توبہ کریں، اصلاح کریں، تلافی دیں، معافی لیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ معاشرت، معاملات، لین دین، تجارت، نکاح، طلاق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں عزیز اقارب کے حقوق۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ان کو دین سمجھتے ہی نہیں اور ان میں وہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کی کوئی رہنمائی نہیں لیتے ہیں۔ قیامت کے دن بہت گرفت ہوگی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ عقلمند آدمی وہ ہے اپنے اعمال اور کردار کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، ہر وقت خیال رکھے مجھ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی
حق تو نہیں چھوٹ رہا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کوئی حق تو ضائع نہیں ہو رہا۔ حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی ادا کرنے، رب کا بھی کوئی حق باقی نہ ہو، سب کا بھی کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ زیادہ تر انسانوں کا نفس سرکش ہوتا ہے، من مانی کرتا ہے، اپنی طبیعت پہ انسانوں کو چلاتا ہے، اللہ جل شانہ سے ہٹاتا ہے، گویا وہ نفس اس کو اپنی عبادت کراتا ہے، اپنا بندہ بناتا ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے یوں فرمایا، فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے اس نفس کو ہم خطاب کریں، سمجھائیں، اے نفس ذرا انصاف تو کر۔ اگر کوئی کافر، کوئی یہودی، نصرانی تجھے کہہ دیتا ہے فلاں چیز تم نے استعمال نہیں کرنی، تمہارے لیے مضر صحت ہے، تم پرہیز کرتے ہو، تم اپنی جان کو بچاتے ہو، اس کافر غیر مسلم کی بات کو مانتے ہو اور وہ پسندیدہ چیز، مرغوب چیز چھوڑ دیتے ہو کہ جان کو نقصان نہ ہو، ذرا غور تو کرو، کیا اللہ جل شانہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاک ارشاد تمہارے نزدیک اس یہودی کی بات سے بھی بے حیثیت ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے تمہارے کپڑوں پہ بچھو چڑھ گیا ہے، تم کوئی دلیل نہیں مانگتے، ایک دم اچھل پڑتے ہو اور اپنی اوپر سے چادر عبا اتار پھینکتے ہو اور دور ہو جاتے ہو، کوئی دلیل نہیں مانگتے کہ بیٹا تم جو کہہ رہے ہو کہ بچھو چڑھ گیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ نہیں، ایک بچے کی بات پہ بھی ہم کتنا محتاط ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہارے نزدیک تمہارے پاک نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد اس بچے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جو جہنم کی آگ، قبر کی آگ، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کی خبر دی ہے۔ بے نمازی کے بارے میں کیا فرمایا؟ موت پر ایسی پیاس لگے گی ساری دنیا کے سمندر پی جائے پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نمازی کو اتنی تکلیف موت پر ہوگی، قبر میں 99 اژدہے مسلط ہوں گے، ایک دفعہ ڈسیں گے، تڑپتا ہوا 70 ہاتھ 35 گز زمین میں گڑ جائے، اور وہ اژدہے، وہ سانپ، وہ کہیں گے رب نے مسلط کیا ہے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظہر تک ڈستا چلا جاؤں، ظہر نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک تمہیں ڈسوں گا، عصر نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء کی نماز میں کوتاہی کی وجہ سے صبح تک تمہیں ڈسوں گا۔ کیا بچے نے کہا تھا کہ بچھو ہے؟ بتائیے، ہمیں یقین آتا نہیں آتا، ایک دم اچھل جاتے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاک ارشادات تمہیں ذرا بھی ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ اپنے ایمان کا فکر کیجئے، یہ کون فرما رہے؟ حضرت پیران پیر، حضرت شیخ، سب اس میں گرامی لیں۔ میں تو جب بھی لیتا ہوں منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے، دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، سید الکونین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی سنایا۔ فرمایا میری امت میں عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اپنا محاسبہ کرے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں لگ جائے۔ احمق اور بے وقوف میری امت میں وہ ہے جو نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ سے ویسے بخشش کی امیدیں لگاتا رہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کر وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہو۔ اے نفس، ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لے، احمق اور بے وقوف نہ بن۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ شانہ کا پاک ارشاد ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہارے پاس آ کر رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والی ذات ہے. بس وہ ذات تمہیں خبر دے گی ان کرتوتوں کی جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے. کچھ بات واضح ہوئی؟ انشاءاللہ اس کا عزم و ارادہ کرتے ہیں ہم دوسروں کو بھی فکر مند کریں گے، غفلت سے نکالیں گے. دھند ہے، باب چھائی ہے غفلت کی، اور زیادہ جو اللہ کی ناراضگی آتی ہے وہ نظر کی بہتیاتی سے. یہ جو بد نظری ہے مہلک گناہ ہے. گناہ میں تپش بھی ہے، گناہ میں بدبو بھی ہے. گناہ کا خمار چڑھتا ہے، مت ماری جاتی ہے، دل دماغ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا. بد نظری کی وجہ سے آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے، اور جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. اب یہ دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت اس امت کی ذمہ داری ہے، اپنی صلاحیتیں اس پہ لگانا. 5 اعمال: مقامی گشت، بیرونی گشت، روزانہ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، اپنا سروزہ پابندی سے، شب جمعہ کا اہتمام. مستورات بھی اپنے سروزے کی ترتیب بنائیں، اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتوں کو ٹھہرائیں، خود جماعتیں بنا بنا کے اللہ کے راستے میں نکلیں. یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کی محنت اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ امت نبیوں کے کام والی امت ہے. سب ارادہ فرماتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے ہمارے پیارے ہمارے ملک جنید صاحب چند کلمات اس کا خلاصہ، کیا عزم و ارادہ، سب سے آپ ارادے بھی کرائیں گے اور کیا پیغام اس وقت میں، کیا پیغام سب تک پہنچا آپ نے فرمانا اور سب سے ارادے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ جو بھی گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور غفلت میں ہم جو ڈوبے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم خود اس چیز کا ارادہ کریں گے کہ اس غفلت سے نکلیں اور اس غرض سے ہم، اور ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی، اپنے محلے داروں کو بھی، اور اپنے گھر سے اس چیز کا ہم ارادہ کریں کہ جو بھی غفلت ہمارے دلوں میں آئی ہوئی ہے ہم گھر کی سطح سے اس کو لے کے، محلے کی سطح پہ لے کے اور اس پورے معاشرے کی طرف ہم رخ کریں، تاکہ انفرادی طور سے لے کے یہ اجتماعیت میں تبدیل ہو جائے اور اس کی برکت سے ہم ان گناہوں سے نکل سکیں. اور ہر نیک کام کرنے کا ہم خود بھی ارادہ کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں. اور آپ سب حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اپنے بچیوں کو انشاءاللہ دینی تعلیم، اور سب سے بڑھ کے جو اپنے گھر سے اس چیز کا ارادہ کریں کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ہم دینی تعلیم کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ اس وقت یہ معاشرہ اس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے جو گھروں میں ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، وہ دین کی تعلیم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس معاشرے کو اگر ہم نے بنانا ہے تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہم نے دینی تعلیم کی طرف اور تربیت کی طرف لے کے آنا ہے. انشاءاللہ آپ سب اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ جل شانہ اس مبارک اجتماع کی برکت سے، شروع میں نکاح کی برکت سے، پھر خوش قسمت 17 طلبہ کرام جن میں سے ایک حافظ حارث سلمہ الرحمن شدید علالت کی وجہ سے اب ICU میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں، زیر علاج ہیں اور زیر تشخیص ہیں. یا اللہ جل شانہ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر پریشانی حیرانی سرگردانی ہر معذوری مجبوری ہر بیماری لاچاری سے محفوظ فرما. 16 خوش قسمت حضرات طلبہ کرام جن کی دستار بندی بھی ہوئی، جن کو انعامات ملے قرآن پاک کے ہدیے، جن کے گلوں میں ہار ڈالے گئے، جن کے ہاتھوں میں ہدیے پیش کیے گئے. قبولیت دعا کا وقت ہے، خیر و برکت کا مبارک اجتماع ہے. یا اللہ جل شانہ اس کی برکت سے ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسل در نسل سب کو، ساری امت مسلمہ کو دونوں جہانوں میں اپنا قرب عطا فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلتوں سے محفوظ فرما. اے ہمارے اللہ ہمارے ایمان کو، اعمال کو، جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو، اولاد کو، احفاد کو، ہمارے معاش کو، معاد کو، یا اللہ جل شانہ خیر و برکت والا، عافیت والا، سعادت والا دارین کی مبارک نسبتوں کے ساتھ منور فرما دے. یا اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرما. ہمارے یہ دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے، اس کا آغاز فرمانے والے ہمارے حضرت ملک صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین سب حضرات سرپرست والدین، ذمہ دار حضرات، معاونین مخلصین، اساتذہ کرام، طلبہ کرام، اس کی سرپرستی جتنا عرصہ مدرسہ عربیہ مسجد زکریا راولپنڈی سے ہوتی رہی، اب بھی اکابر کی بزرگوں کی شفقت ہے، دعائیں ہیں. یا اللہ جل شانہ طلبہ کرام کو، اہل علاقہ، اہل محلہ، اہل شہروان کو اور تمام حاضرین کو، اس کا انتظام فرمانے والوں، مشورہ فرمانے والوں، اس اجتماع کا اکرام، استقبال، خدمت کے سارے شعبوں کی دیکھ بھال فرمانے والوں، مستورات جنہوں نے گھروں میں اعتکاف فرمائے، دعائیں فرمائیں، روزے رکھے. یا اللہ جل شانہ جو یہاں منبر پر جلوہ افروز حضرات اہل علم، علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، علاقے کے معزز شخصیات ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں. یا اللہ مستورات تک، ہماری بیٹیوں تک آواز پہنچتی ہے. یا اللہ سب کی خدمات قبول فرما، نسلوں کی نسل میں، اولاد کی اولاد میں خیرات، حسنات، برکات مقدر فرما. اے ہمارے اللہ ہم سب کو، ہمارے نسل کی نسل کو، اولاد کی اولاد کو ایمان کامل، اسلام کامل، احسان کامل مکمل عطا فرما. دنوی اخروی نسبتوں میں ترقیاں نصیب فرما، جو ارادے فرمائے قبول فرما، جو جذبات ہیں ان پہ اور زیادہ اپنی نسبت کی، اپنی رحمت کی عنایت فرما. یہ سارے جذبات، یہ احساسات ماند نہ پڑ جائیں. یہ عشق کا شعلہ بھڑکتا رہے، یہ دوسرے بجھے ہوئے دلوں میں بھی یہ عشق کی آگ سلگاتا رہے، اور آگے ہدایت اور خیر کی
نسبتیں پھیلاتا رہے. یا اللہ جل شانہ ہم سب کی تمام نیک حاجتوں، نیک دعاؤں، نیک تمناؤں، نیک مرادوں، نیک ارادوں، نیک حوصلوں کو قبول فرما. حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما. ہمارے حاجی یونس صاحب کے والد گرامی جو تقریباً 1 ماہ پہلے انتقال ہوا، ان کی تمنا، ان کے لیے بھی بخشش کی دعا. تمام مرحومین، موجودین، مرحومات، موجودات، احیاء اموات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. اب چونکہ نماز کا وقت قریب ہے، اگر ہم مصافحہ کرتے رہیں گے تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی. انشاءاللہ اب درود پاک پر مکمل کر کے ہمارا رخ نماز کی طرف. مسجد قریب ہے، معلوم ہے سب کو، ماشاءاللہ مسجد میں نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.